السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا حلقہ سیالکوٹ مظفر پور روڈس روڈ گندے نالوں کی کئی ماہ سے صفائی نہ ہونے سے گلی محلوں میں گندا پانی کھڑا ہونے سے ٹیوشن جانے والے بچوں اور نماز پڑھنے والے نمازیوں کو شدید پریشانی کا سامنا، رہائشی لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ مانگنے والے چیئرمین اور کونسلر لاپتہ، شہری پچھلے 15 دن سے گندے پانی سے گزرنے پر مجبور، آخرکار مظفر پور روڈس روڈ کے شہریوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے علاقے کی صفائی نہ کروائی گئی تو صاف ستھرا پنجاب کے دعوے کرنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور خواجہ محمد آصف کی تصویروں والے پوسٹر ہاتھوں میں لے کر اس گندے پانی میں کھڑے ہو کر احتجاج کرنے کا اعلان۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں کاڑا سے ریٹائرڈ ملازمین کے وفد سے ملاقات۔ DPO کاڑا طارق عزیز سندھو نے محکمہ پولیس سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے 20 رکنی وفد سے کمیونٹی لائزون ہال میں خصوصی ملاقات کی ہے۔ ضلع کاڑا سے نمائندہ خصوصی نے رپورٹ کی ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین نے اپنے مختلف مسائل سے آگاہ کیا، جن کے ازالے کے لیے DPO نے احکامات جاری کیے۔ DPO نے انچارج ویلفیئر کو ہدایت کی کہ وہ اپنی نگرانی میں کاڑا پولیس کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن، مالی امداد میں دیگر محکمانہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ ریٹائرڈ ملازمین نے مسائل کے حل کے لیے خصوصی ہدایت جاری کرنے پر DPO کاڑا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا طاہر بیگ، 14 نیوز کاڑا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر فحاشی اور بے حیائی کی متعدد شکایات پر سیل ہونے والا راوی تھیٹر ایک بار پھر سرگرم شراب نوشی اور بے حیائی معمول بن گئی۔ بہاول نگر میں فحاشی اور بے حیائی کی شکایات پر سیل ہونے والا راوی تھیٹر ایک بار پھر سرگرم عمل ہے۔ آروالا روڈ پر واقع راوی تھیٹر میں تماشبین اپنی دلی مرادیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسٹیج ڈرامے کی آڑ میں فحاشی کا اڈہ، جو کہ شہریوں کی شکایات پر سابق اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کی جانب سے سیل کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ پھر اپنے عروج پر ہے۔ راوی تھیٹر ڈرامے کی آڑ میں نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ مذکورہ تھیٹر میں شراب نوشی اور بے حیائی معمول بن چکی ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بھون سے بالفور نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ انجم، 14 بہاول نگر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF اور مدارس المدینہ کے زیر اہتمام یوم شجرکاری منایا گیا۔ صوبائی ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران نے فیضان مدینہ رنگ پورہ سیالکوٹ میں پودا لگایا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت ماہ اگست میں شجرکاری مہم کا آغاز 1 اگست سے آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ 11 اگست کو مدارس المدینہ کے زیر اہتمام پلانٹیشن ڈے منایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدارس المدینہ کے صوبائی ذمہ دار قاری احمد رضا اطاری نے دیگر ذمہ داران کے ساتھ مل کر فیضان مدینہ رنگ پورہ سیالکوٹ میں پودے لگائے۔ اس موقع پر مدارس المدینہ گجرانوالہ ڈویژن کے ذمہ دار سید عبد الماجد شاہ، مدارس المدینہ ڈسٹرکٹ کے تحصیل ذمہ داران اور مدارس المدینہ کے ناظمین بھی موجود تھے۔ قاری احمد رضا اطاری نے اس موقع پر اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل کے آخری نبی نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے قیامت تک صدقہ شمار ہوگا۔ مزید فرمایا 7 چیزیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، اس میں سے ایک درخت لگانا بھی ہے۔ مدارس المدینہ گجرانوالہ ڈویژن کے ذمہ دار سید عبد الماجد شاہ اور مدارس المدینہ کے دیگر ذمہ داران اور ناظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگست کے پورے ماہ شعبہ مدارس المدینہ کی جانب سے شجرکاری مہم چلتی رہے گی۔ ہم نے پودا لگانا اور اسے درخت بنانا ہے۔ اس مہم کے دوران 11 اگست یوم شجرکاری پر مدارس المدینہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے ذمہ داران، ناظمین، اساتذہ کرام اور مدارس المدینہ کے طلباء نے اپنے سرپرستوں کے ساتھ مل کر اب تک 1280 سے زائد مقامات پر کم و بیش 2600 سے زائد پودے لگائے اور ان کو درخت بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ جان کی بازی لگا کر دوسروں کی جان بچانے والا پاکستانی کوہ پیما ریسکیو آپریشن میں جاں بحق۔ براڈ بیگ کی مہم جوئی کے دوران سر پر پتھر لگنے سے زخمی ہونے والے پاکستانی کوہ پیما مراد ستپارہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ براڈ بیگ ریسکیو ٹیم نے مراد ستپارہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ مراد ستپارہ کی لاش جاپانی کیمپ میں پہنچا دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ مراد ستپارہ ہفتے کے روز سر پر پتھر لگنے سے شدید زخمی ہوئے تھے۔ مراد ستپارہ کی لاش آج بیس کیمپ پہنچا دی جائے گی۔ مراد ستپارہ نے گزشتہ ہفتے K2 کی بلندی سے کوہ پیما کی لاش کو اتارا تھا۔ وہ K2 کی صفائی مہم کی قیادت کر رہے تھے۔ محمد مراد ستپارہ K2 سمیت 4 پہاڑ سر کر چکے ہیں۔
हाफिज नईम समझते हैं तमाम मसाइल का हल धरना है तो धरना दे दें। उज़मा बुखारी। चेयरमैन सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़मा बुखारी ने कहा कि जमात इस्लामी को तो इतने वोट नहीं मिले जितने धरने दिए हैं। धरना अमीर कराची से धरना देकर जमात इस्लामी के अमीर बन गए। हाफिज नईमुर रहमान समझते हैं कि सारे मसाइल का हल धरना है तो धरना दे दें। कबल अजीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि सानिया ज़हरा कत्ल केस में एक बच्ची के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया। ससुराल ने कहा कि गले में खुद फंदा लिया। अब वो जमाना नहीं रहा कि कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दे तो पता नहीं चलेगा। केस में खुदकुशी के सबूत नहीं मिले, ना गर्दन में सूजन ना लंबी गर्दन हुई। पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। फंदा में इस्तेमाल दुपट्टे में सास और शोहर के DNA मिले हैं। इन्होंने बताया कि सानिया ज़हरा का कत्ल पहले ही कर दिया गया था, जिसे बाद में फंदे से खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई। सानिया ज़हरा केस में लोग कुछ ताकतवर हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। अगर हमारे दौरे हुकूमत में जुल्म हुआ तो जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के हलकों NA 154, NA 81 और NA 79 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती की दरखास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर कर ली और लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का NA 79, 81 और 154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कल अदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफी फैसला दिया, जबकि अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। कौम का प्यार देखकर खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। अरशद नदीम। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत मेहनत की थी। 2016 में पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला। 8 अगस्त को मेहनत का फल मिला। अरशद नदीम का कहना था कि मेरे कोच सलमान बट ने बहुत साथ दिया। इन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, ट्रेनिंग की बहुत की थी और पीछे पूरी कौम की दुआएं इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार गोल्ड मेडल जीतूंगा। इनका कहना था कि 2022 में मैंने कॉमनवेल्थ मुकाबलों में 90 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मेरी हर बार कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर करूं। पहली थ्रो में जब रनर अप थोड़ा ख़राब हुआ तो फाउल कर दिया ताकि इंजरी ना हो और फिर अगली थ्रो में मेहनत की और अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड थ्रो हुई। हुकूमती स्पोर्ट मिलने के हवाले से सवाल पर अरशद नदीम का कहना था कि हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि सबने मेरा साथ दिया। मेरे कैरियर में वापडा का भी बड़ा किरदार है कि इन्होंने बहुत सपोर्ट की और मुझे नौकरी फराहम की।